بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے طلبا ایک بات سمجھو، دیکھو ہم سب کو غصہ آتا ہے، یہ بات سمجھنا، ہم سب کو غصہ آتا ہے، آتا نہیں آتا غصہ؟ چھوٹے بچے کو بھی غصہ آتا ہے جو بول نہیں سکتا، اور اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹا بچہ روتا ہے اور اپنا ہاتھ زمین پر مارتا، کبھی اپنا پاؤں زمین پر مارتا۔ یہ غصہ ایسی چیز ہے، ہر ایک کو غصہ آتا ہے، لیکن میرے پیارو اگر مجھے غصہ آئے کچھ دن کے بعد ختم ہو جائے یا کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے، آپ کو غصہ آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ہمارے اساتذہ کرام کو غصہ آتا ہے، کبھی ہمارے ابا کو غصہ آتا ہے، کبھی ہماری اماں کو غصہ آتا ہے، اور غصے میں نہ جانے کبھی ڈانٹنا بھی ہوتا ہے، کبھی مارنا بھی ہوتا ہے، کبھی پیٹنا بھی ہوتا ہے، کبھی باہر کھڑے بھی کیا جاتا ہے، الگ الگ سزائیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج میرے پیارے بچوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارا غصہ آیا اور گیا، وہ آیا اور گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی، اور میں یہ چاہتا ہوں میرے بچوں یہ کوئی بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں، اس لیے کہ آپ کے سامنے نہ کوئی بیان کرنا نہ کوئی تقریر کرنا، یہ ایک سبق ہے جو مجھے بھی یاد کرنا، آپ کو بھی یاد کرنا، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جان میں جان رکھے ہم یہ سبق کو یاد کریں گے انشاءاللہ، بھائی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں جیسے ہم کو غصہ آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی غصہ آتا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا۔ ایک صحابی جن کا نام ابھی ہمارے محترم بھائی نے لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کو جب غصہ آتا تو پھر کیا ہوتا؟ بھائی ہم کو غصہ آیا، کسی کو مارا، کسی کو ڈانٹا، کسی کو باہر کھڑا کر دیا، اور کسی کو کوئی سزا دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، اتنا بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ یاد رکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا اللہ 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب کو اتارتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے غصے کو کوئی برداشت، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں مجھے غصہ آتا ہے، میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب کو زمین پر اتارتا۔ اور میرے پیاروں ان عذابوں کی جھلکیں ہم نے دیکھی ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ تو ماشاءاللہ درجہ حفظ میں پڑھتے ہو 20واں پارہ نمبر 20، اس کا آخری صفحہ، پارہ نمبر 20 کے آخری صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ آتا اور میں 4 عذابوں میں سے کوئی عذاب اتارتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 عذاب کو یاد رکھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آئے میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب کو اتارتا۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ رب العالمین فرماتے مجھے غصہ آئے میرے بندو ہوش میں رہنا، اللہ رب العالمین فرماتے مجھے غصہ آئے کبھی میں آسمانوں سے پتھر برساتا۔ پہلا عذاب اللہ آسمانوں سے، کون اللہ آسمانوں سے؟ پہلا عذاب اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ فرماتے مجھے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساؤں۔ دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ فرماتے مجھے غصہ آئے تو میں آسمان سے آگ بھی برساؤں، پتھر بھی برساؤں۔ اور تیسرا عذاب اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ نے کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ فرماتے مجھے غصہ آئے تو زمین میں دھسا دو، زلزلہ، ارتھکویک، بھوکمپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے تو آسمان سے آگ برساؤ، غصہ آئے آسمان سے پتھر برساؤ، اور غصہ آئے تو زمین میں دھسا۔ 3 عذاب ہوئے۔ چوتھا عذاب اللہ فرماتے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے مجھے غصہ آئے میں آسمانوں سے بھی پانی برساؤ، زمینوں سے بھی پانی نکالو، پہاڑوں اور وادیوں سے بھی پانی کا طوفان آئے اور سب کو ایسے ڈبا دوں کہ جنازے کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے ہندوستان میں سنا، خصوصاً گجرات میں ہم نے سنا اور دیکھا۔ خیر میرے پیاروں اتنی بات سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا کتنے عذاب؟ پوچھنے والے کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا اللہ کیا کرتے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا اللہ کتنے عذاب؟
4 عذابوں میں سے کوئی عذاب اتارتے، یا تو اللہ آسمان سے پتھر برسائے، اللہ حفاظت فرمائے، یا تو اللہ آسمان سے آگ برسائے، یا اللہ زمین میں دھسا دے، یا اللہ سمندروں میں اور پانی میں ڈبا دے، اور اللہ جب مارنے پر آئے تو کوئی جھلا نہیں سکتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ، بس مجھے یہی پوائنٹ آپ کو بتانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب کے سب زار و قطار رو رہے ہیں، سب کے سب زار و قطار رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ عذاب آ جائے، اگر خدا کا عذاب آئے تو ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ اس لیے کہ اگر اللہ آسمان سے پتھر برسائے تو کون بچائے گا؟ اللہ آسمان سے آگ اتارے کون بچائے گا؟ ارے اللہ زمین میں دھسا دے کون بچائے گا؟ ارے اللہ اگر سمندروں میں ڈبا دے ہمیں کون بچائے گا؟ صحابہ کرام آپس میں رو رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام ایسا ہے جب زمین پر ہوتا ہے اللہ چاروں عذاب کو روک لیتا ہے۔ ایک کام ایسا، ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام ہے، اور وہ کسی بڑے کو نہیں کرنا ہے، چھوٹا بھی کر لے گا، کسی بڑے کو نہیں کرنا، چھوٹا بھی کرے گا، لیکن ایک کام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام ایسا ہے جب زمین پر ہوتا ہے اللہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ سب کے سب قریب آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کام بتا دو جو فرش پر ہوتا ہے اور اللہ عرش پر عذاب کو روک لیتا ہے، جو زمین پر ہوتا ہے اور اللہ آسمان پر عذاب کو روک لیتا، اللہ عذاب نہیں اتارتا، وہ کون سا کام ہے؟ میرے بچوں آج وہ کام اللہ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگ تو کر ہی رہے ہیں اور یہ اساتذہ آپ کے پاس وہ کام کروا رہے ہیں، اللہ اسی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، جینا عطا فرمائے، مرنا عطا فرمائے۔ سننا بہت پیاری بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سا عمل ہے جو ہم زمین پر کریں اور اللہ تعالیٰ چاروں عذابوں کو روکے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا اور اللہ عذاب اتارنا چاہتا، لیکن پھر کیا ہوتا؟ اللہ کو غصہ ہے، اللہ عذاب اتارنے والا، لیکن اللہ عذاب کو روک دیتا۔ کب؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تبارک و تعالی یا ملائکتی۔ حدیث پاک میں کیا لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب اتارنے کا ارادہ کرتے، پکا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، لیکن ہوتا کیا؟ ایک بچہ بچوں میں ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا۔ کیا پڑھتا؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے اے فرشتوں میں عذاب بھیجنے والا تھا، میں آسمان سے آگ برسانے والا تھا، میں آسمان سے پتھر برسانے والا تھا، میں زمین میں دھسانے والا تھا، میں سمندروں میں ڈبانے والا تھا، لیکن اے فرشتوں ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میری عزت کی قسم اے فرشتوں میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہے۔ 40 سال کے لیے یکشف اللہ العذاب الی 40 سنۃ، 40 سال کے لیے میں نے عذاب کو دور کر دیا۔ تو میرے پیارو ایک سورہ فاتحہ پر اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو دور کرتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ جگہ تو وہ مبارک جگہ ہے جہاں روزانہ کتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہوگی، کتنا قرآن پڑھا جاتا ہوگا۔ اور میرے پیاروں آپ خود سوچو کتنے مبارک ہیں آپ لوگ، میرے پیارے بچوں کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اگر ایک سورہ فاتحہ پر اللہ 40 سال کے لیے عذاب کو ہٹا سکتا تو جن بچوں کے سینے میں قرآن ہوگا کیا اللہ ان کو جہنم کے قریب بھی لے جائے گا؟ میرے پیاروں ایک بار یہ سینے میں قرآن آ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا۔